अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। जी मौलवी मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। सिटी अ, में आप जी सिटी एडलाइड ऑस्ट्रेलिया से है। जी बिस्मिल्लाह। जी मेरा सवाल आज के खुतबे के मुतालिक नहीं है, मगर ये सवाल है कि मैं जिन्नात को और चुड़ैलों को सुनती हूँ, तो मुझे उस सिलसिले में आपसे कुछ मदद की ज़रूरत है। क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड कर सकते हैं कि मैं प्राइवेटली आपसे बात कर सकूँ? मैं इस फील्ड का कोई बहुत ही महारत नहीं, लेकिन हाँ जो कुरान के रास्ते हैं, जो इस्लामी रास्ते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। और अभी भी एक मुख्तसर बता सकता हूँ कि चुड़ैल की कोई हकीकत ही नहीं है। सीधी सी बात है कि चुड़ैल असल में बेबुनियाद चीज़ है, ये सब ढकोसले हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन हाँ जिन्नात, जिनों की हकीकत है। सूरह जिन मौजूद है, कुरान कहता है मिनल जिन्नति वन्नास, कुरान के कई सारे आयत सूरों में मौजूद है। लेकिन जी ये यकीनी तौर पर तय है कि कोई भी जिन किसी पर असर नहीं कर सकता है जब तक कि उसका अल्लाह से राबिता मौजूद है। सूरह बकरा में तफसील से बयान किया गया है हारूत मारूत का वाकया, जनाब सुलेमान के दौर का वाकया। वहां पे कुरान ये बयान करता है कि कोई जादू, किसी का कोई भी असर, हत्ता जादू ना जिन, किसी चीज का असर नहीं हो सकता है इल्ला बिइज़्निल्लाह, जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो। और अल्लाह का इज़्न हो ही उस वक्त सकता है कि जब तक अब्द व माबूद के दरमियान का राबिता टूट गया हो, इंसान ही न रह गया हो। क्योंकि जिस इंसान में बंदगी नहीं है, जिस इंसान में अपने परवरदिगार से राबिता नहीं है, तो वो इंसान ही नहीं रह जाता। तो लिहाजा सीधा सा बहुत ही आसान सा काम ये है कि अगर इस तरह का कोई खतरा महसूस होता है तो एक बात ये कि औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको जो है ज्यादा इस्तेमाल करें मुख्तलिफ जगहों पर। और दूसरा काम ये करें, आप और दूसरे बरादरान भी और ख़ारान भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि कुरान के आखिरी जो 2 सूरह हैं, सूरह नास और सूरह फलक, इन 2 सूरों से बहुत अच्छा राब्ता रखें, क्योंकि ये दोनों सूरह हैं ही हर तरह के शर, हर तरह की आफतों से बचने के लिए, हर तरह की मुश्किलात और जादू और नफासात, उन सब की बातों से बचने के लिए, साथ साथ शयातीन, और वो खासकर बिनल जिन्नत वन्नास, इंसानी शयातीन और जिनों में जो शयातीन पाए जाते हैं उनके शर से बचने के लिए। यानी इसका तर्जुमा अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और समझ के तर्जुमे के साथ, तर्जुमा समझ के इन अगर सूरों को पढ़ते रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में अगर पनाह मांगती रहेंगी, तो कितना भी ज्यादा कवि जिन हो वो इंसान पे असर कर ही नहीं सकता, या कितना ही जी बड़ा कोई जादू कर ले वो असर नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मतलब उसको, तो हमारे मुबशिर भाई के पास नंबर मौजूद है, या आप चाहेंगे नंबर ले लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई बात होगी जरूर इंशाअल्लाह। आप मुझे लेकिन अगर नंबर मैसेज होता है कीजिए। जी जी आप मुझे नंबर मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ फिर। ठीक है, मेरे पास तो भी आपका नंबर नहीं है। मुबशिर भाई जी आप ये मैं नंबर देख, तो नंबर मैसेज कर दिए, शुक्रिया। जी 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 बिस्मिल्लाह। इसके बाद कोई सवाल? जी तहसीन। जी बस नंबर मैं ले लूंगी और फिर आपसे बात कर लूंगी बाद में। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे ये मुमकिन हो जरूर। जी तहसीन, माइक अनम्यूट कीजिए। जी कोई और सवाल है? अगर ये जो सवाल किया था सिस्टर ने, इसमें तो लोग क्या कहते हैं उसको, जादू वगैरह भी तो करते हैं, तो तो देखें जी मुबशिर भाई, जादू भी देखे, चुड़ैल ये चुड़ैल और भूत ये वगैरह ये सब फजूल चीजें हैं, इसका कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जादू की हकीकत है, जादू का जिक्र कुरान में मौजूद है, जिन की हकीकत है, ये दोनों हकीकतें भी हैं और इन दोनों का इलाज भी कुरान में मौजूद है। तो ये हकीकत जादू करते हैं, जादू करना जायज नहीं है, खासकर अगर नुकसान पहुंचाने के लिए है किसी को तो बिल्कुल हराम है। ऐसा जादू करवाना बिल्कुल हराम है और बहुत बड़े गुनाहों में से, गुनाह कबीरा में से अगर कोई करता है। कभी कभी हसादत की बुनियाद पर, दुश्मनी की बुनियाद पर लोग कुछ लोगों के भड़काने पे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये बदतरीन गुनाहों में से है, यानी इसके कई पहलू से गुनाह है। तो ये एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं है, और उसका असर भी होता है, क्योंकि जादू जब है तो उसका असर तो होगा। लेकिन मैं जो नुक्ता अर्ज कर रहा था ब्रदर, वो ये था कि जादू का या जिनों का असर सिर्फ उसी पे हो सकता है जिसका अपने परवरदिगार से राबिता टूटा हुआ है। तो किसी भी जादू और किसी भी जिन का असर अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं हो सकता।
اور منطقی لاجیکل لحاظ سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، اور لاجیکل لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ کسی مخلوق پر یوں ہی کسی کو اختیار دے دے گا جس کو ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، یوں ہی اس کو کہہ دے کہ تم جو چاہو کر لو. تو اللہ ایسا کبھی اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ جن مثلا موجود ہوں، جادو کرنے والے موجود ہوں، ان کو ہم دیکھ بھی نہیں رہے اور آ کر ہمارے ساتھ وہ کچھ بھی کر کے چلے جائیں. یہ تو انصاف کے خلاف ہو گیا نا، یہ تو اللہ کی خلقت کے نظام میں عدل کے خلاف ہو گیا. لیکن ہاں، اگر ایسا ہے کہ جس کا اپنی بندگی، اپنی زندگی، اپنے وجود کا تقاضا ہی نہیں پورا کر رہا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہوا، عہد کیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ پیدا کیے گئے، ہم کو ہماری خلقت ایسی ہوئی ہے، شیطان پرستی سے ہمیں روکا گیا ہے. اگر کوئی انسان شیطان پرستی کر رہا ہے، اپنے پروردگار سے کوئی اس کا ربط ہی نہیں ہے، تو اس کی انسانیت کا تقاضا ہی نہیں پورا کر رہا ہے. جب وہ ایک صحیح انسان اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو نہیں پورا کر رہا ہے، تو وہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، اللہ کی بندگی سے جدا ہے. تو اس کو بھی موقع مل جاتا ہے. وہاں پر جادو کرنے والوں کا اثر ہو سکتا ہے، وہاں پر جنوں کا اثر ہو سکتا ہے. لیکن خدا نخواستہ، دیکھیں اس کے بعد والا مرحلہ یہ ہے جو ابھی نہیں بیان کیا تھا، خدا نخواستہ اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر، عبادت نہ ہونے کی بنیاد پر اگر ایسا کوئی اثر ہو بھی جائے تو اس کا بھی علاج کیا ہے؟ اس کا بھی علاج یہی ہے کہ انسان جو اللہ سے رابطہ پیدا کر لے اور ان سوروں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے. رسول اللہ کے اوپر جادو کر دیا گیا، رسول اللہ کے اوپر جادو کیا. یہ دونوں سورے نازل بھی اسی وقت ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ان سوروں کے ذریعے سے جادو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوا، دونوں سورہ فلق اور سورہ ناس. تو بالکل جادو کی حقیقت ہے، جن کی بھی حقیقت ہے، لیکن پہلے تو کوشش یہ ہو کہ اس طرح سے ہمارا رابطہ اللہ سے ہو کہ کوئی چیز ہمارے اوپر اثر نہ کرنے پائے. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی طرح سے اثر ہو گیا ہے تو اثر ہونے کے بعد ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہیں پھرے بے دینوں کے پاس اور پروفیشنل لوگوں کے پاس اور گنہگاروں کے پاس اور حرام کرنے والوں کے پاس ہم نہیں جائیں، بلکہ قرآن کے ذریعے سے اپنا علاج کریں، اللہ پر مضبوط بھروسے کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے اور قرآن کے سورے کے ذریعے سے اپنا علاج کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اگر یہ آپ نے جو جملہ ایک بولا کہ خدا سے رابطہ جب کم ہو جاتا ہے تو جادو اثر کرتا ہے، تو پیغمبر اسلام کا کیسے ہو سکتا ہے خدا سے پیغمبر رابطہ؟ اسلام پہ اثر نہیں ہوا تھا. دیکھیں، پیغمبر اسلام پہ اثر تھوڑی نہیں ہوا تھا، جادو کیا تھا لیکن رسول اللہ پر اس کا کوئی اثر تھوڑی نہیں ہوا تھا. رسول اللہ کا تو رابطہ تھا، لیکن اللہ نے ایک مضبوط، دیکھو علاج ہوتا ہے، رسول اللہ کو ضرورت بھی اتنی شاید نہیں تھی، لیکن رسول اللہ نے ایک ایسا نسخہ دے دیا کہ جو قیامت تک کام آنے والا ہے. رسول اللہ بھی اسے استفادہ کرے، جو رسول اللہ بھی تو اللہ ہی سے رابطہ کریں گے نا، اللہ ہی کی بارگاہ میں رسول اللہ بھی پناہ مانگیں گے. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے تھے بھی یوں بھی، لیکن اللہ نے پناہ مانگنے کا ایک خاص فارمیٹ میں سورہ نازل کر دیا. بھائی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے، قرآنی طریقہ یہ ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے اوپر ایسا اثر ہو گیا تھا اور رسول اللہ بہت زیادہ اسے پریشان ہو گیا، ایسا کچھ نہیں. جی. اور اگر ایک اور سوال جو سامنے آتا ہے کہ عام جو آج کل جو زمانہ ہے اس میں تو اکثر ہماری عوام جو ہے وہ خدا سے رابطہ وہ لیول نہیں ہے، تو ان پہ تو جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یعنی جو آج کل کا زمانہ ہے. دیکھیں نا، یہ وہ بھی تو رہا ہے. آپ چاہے ہمارے ہندوستان، پاکستان جیسے ملکوں میں آ جائیں، یہاں پہ جو لوگ جو ہے اس طرح کی فضول چیزیں بہت زیادہ، چاہے بہت ہی ایڈوانس ملکوں میں چلے جائیں، آپ برطانیہ اور امریکہ اور کہاں کہاں بھی چلے جائیں، آپ کے آسٹریلیا میں بھی، آپ بہت ہی ترقی یافتہ ملکوں میں چلے جائیں، بہت بڑا بازار یہ چلتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ان سے کما رہے ہوتے ہیں. تو ہے نا، اثر تو ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہر ایک کے اوپر جادو نہیں کرتا. اگر آپ کا مقصد ہی پھر ہر ایک پہ اثر ہونا چاہیے تو ہر ایک کے اوپر جادو نہیں کرتا نا. اب کیوں کوئی کسی کے اوپر یوں جادو کرنے لگی؟ بہت ہی پست فطرت لوگ ہوتے ہیں جو کسی پہ جادو کرتے ہیں. دیکھیں، حتیٰ وہ کیا ہے، کسی بھی مذہب کا تعلق رہنے والا، اس طرح کی دشمنی بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ کرتے ہیں. اور ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے کسی معاشرے میں، سینکڑوں ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو ایسا کام کرتا ہے. تو جب وہ کرتے ہیں تو اگر سامنے والا جس کے پاس اللہ سے رابطہ نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، بہت تاکید کی جاتی گھر کے اندر نماز پڑھی جائے، گھر کے اندر نماز پڑھی جائے، نہیں مستحب نمازیں، گھر میں مصلی بچھے، گھر میں کوئی جگہ معین ہو جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہوں، خواتین بھی نماز پڑھتی ہوں، گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے. روایات میں تاکید ہے کہ مستحب کام زیادہ گھر میں کیے جائیں، واجب نمازیں جا کے مسجد میں پڑھی جائیں لیکن مستحب کام گھر میں کیے جائیں. تو اس سے ایک برکت ہوتی ہے، ایک حفاظت ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے. تو یوں تو نہیں کہ اثر ہاں نہیں ہوتا، کون منع کرتا ہے، لیکن
کرنے والے کم ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے کمینے، ایسے پست فطرت، ایسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو خدا نخواستہ اپنے ہی بھائی پر، اپنے ہی عزیز پر، اپنی زمین کے چکر میں، مکان کے چکر میں یا کسی حسادت چکر میں جادو کرتے ہیں. لیکن ہیں بالکل ایسے لوگ ہیں اور اثر بھی ہوتا ہے. اور جادو کرنے کے بعد بہت سارے لوگ محفوظ بھی رہتے ہیں، جن کا اللہ سے اچھا مضبوط رابطہ ہے محفوظ رہتے ہیں. ہاں اب ایک طریقہ جن کا اللہ سے رابطہ نہیں تو دوسرے طریقہ بناتے ہیں. اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، دیدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر جادوؤں دعاؤں کے ذریعے سے اس کا اثر توڑ دیتے ہیں. اگر انسان وہ نہ کر سکے تو ایسے لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ الہی انسان ہو، وہ قرآنی ذریعے سے، اسلامی ذریعے سے اس کا رابطہ توڑ رہا ہو. نہ یہ کہ ان چکروں میں پھنس کر وہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں اور دھوکہ دینے والے اور گناہ کرنے والے لوگ ان کے چکروں میں پھنس جائے. یہ دونوں میں بھی فرق کرنا ضروری ہے کہ اگر خود اس مشکل سے نجات نہیں پا رہا ہے اور اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط رابطہ برقرار نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسے انسان کے ذریعے سے اس مشکل کو اپنے آپ کو نجات دے کہ جو الہی لوگ ہوں، جو پاکیزہ لوگ ہوں، جو پیسے کے لیے سب کام نہیں کر رہے ہوں، جو واقعاً جو ہے انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہے جادوؤں کو توڑ رہے ہوں، تو ایسے لوگ بھی ہیں، اکا دکا کہیں کہیں موجود رہتے ہیں. جی ہاں. اور اس جی پہ بہت دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہلو، موضوع ہے، میں اس لیے سوال زیادہ ہو گئے ماشاء اللہ.